بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری آسان تجوید القرآن کورس کی 26ویں کلاس ہے اور اس میں ہم باب نمبر 22 کو پڑھیں گے، جو ہے مد فرعی حروف کو زیادہ لمبا کرنا۔ پچھلے سبق میں ہم نے مد اصلی کے بارے میں پڑھا اور ہم اس کی دہرائی کر لیتے ہیں، تھوڑا اسے دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اس سبق میں یہ اسی کی بنیاد پر ہے۔ یہ سبق جو ہے اسی کی بنیاد پر ہے، اگر ہمیں اس کا نہیں پتہ ہوگا تو ہم یہ سبق نہیں سیکھ سکیں گے، سمجھ نہیں سکیں گے۔ آج ہم مد فرعی کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے مد اصلی کے بارے میں پڑھا تھا۔ مد اصلی یعنی وہ جگہ جہاں آواز کو تھوڑا لمبا کیا جاتا ہے۔ اس کی مقدار 1 سیکنڈ یا 1 الف کے برابر، یعنی ایک انگلی کو بند کرنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنی سی دیر ہے۔ مد اصلی کی 6 وجوہات۔ صرف ان 6 جگہوں پر حروف لمبا ہوگا، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں۔ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، حروف مدہ۔ الف سے پہلے زبر، زبر والے حروف کے بعد الف۔ اگر کسی حروف پر زبر ہے، اس کے بعد الف آ گیا تو وہاں بھی آواز کو 1 سیکنڈ کے برابر لمبا کیا جائے گا اور اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ نمبر 5ویں جو ہے وجوہات وہ ہے زیر والے حروف کے بعد یا ساکن سے پہلے زیر۔ اگر کسی حرف پر زیر ہے، اس کے بعد جزم والی یا آ گئی تو وہاں آواز کو 1 سیکنڈ کے برابر لمبا کیا جائے گا، اسے یا مدہ کہتے ہیں۔ نمبر 6 پیش کے بعد واو ساکن۔ اگر کسی حرف پر پیش ہے، اس کے بعد جزم والی واو آ گئی تو وہاں بھی آواز کو 1 سیکنڈ کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، اسے واو مدہ بھی کہتے ہیں۔ یہ 6 جگہ مد اصلی کہلاتی ہیں۔ یہ ہم نے پچھلے سبق کی دہرائی کر لی ہے۔ ہم آج کے اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ مد فرعی۔ مد فرعی وہ مد ہے جو مد اصلی کے علاوہ کسی وجہ سے پیدا ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر مد اصلی کے بعد کوئی ایسا سبب آ جائے جس میں مد پیدا ہو رہی ہو تو وہ مد فرعی ہوگا۔ اس کی مقدار مد اصلی سے زیادہ ہوگی، یعنی 2 الف یا 3 الف تک ہوگی۔ یعنی کہ ہم نے 1 الف پڑھا 1 سیکنڈ، تو اس کی آواز 2 یا 3 سیکنڈ جتنی ہوگی۔ آگے ہم مد فرعی کی کچھ 4 اقسام ہیں، ہم انہیں دیکھتے ہیں۔ مد فرعی کی اقسام۔ نمبر 1 ہے مد واجب، جسے مد متصل بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری ہے مد جائز اور اسے مد منفصل بھی کہا جاتا ہے۔ تیسری ہے مد لازم۔ چوتھی ہے مد عارض۔ ہم مد متصل مد واجب کو دیکھتے ہیں، پہلے نمبر والی، وہ کیا ہے؟ مد متصل مد واجب اسے کہتے ہیں جب مد اصلی کے بعد فوراً حمزہ آ جائے اور اسی الفاظ میں ہو۔ یعنی مد اصلی میں جو ہم نے 6 وجوہات پڑھی ہیں، ان میں سے کسی کے ایک کے بعد بھی اگر حمزہ آ گیا اور اسی حرف میں آیا تو مد متصل یا مد واجب کہلاتا ہے۔ لیکن یہ مد اصلی نہیں ہوگی، یہ دوسرا مد ہوگا۔ یعنی کہ وجوہات وہ ہوگی، لیکن اس کے آگے اگر حمزہ ہوگا تو وہ مد اصلی نہیں ہوگی بلکہ دوسری مد ہوگی۔ مد اصلی یعنی کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، الف سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زیر اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو۔ اگر ان میں سے کسی کے بعد اسی حرف میں حمزہ آ گیا تو مد متصل یا مد واجب ہے۔ یہ ایک ہی مد ہے، اس کے 2 نام ہیں، مد متصل اور مد واجب۔ مثال اب ہم دیکھتے ہیں اسے مثال کے طور پر۔ یہ ہے جاء، یہاں جیم کے اوپر زبر ہے اور الف کے اوپر مد آئی ہوئی ہے، جاء۔ اس مد کی وجہ یہ ہے کہ جاء کے فوراً بعد حمزہ آ گیا ہے۔ جاء جیم کے اوپر زبر ہے اور اس کے مد الف ہے، یہ مد اصلی ہے۔ جاء کے فوراً بعد حمزہ آ گیا ہے اور اسی لفظ میں آیا ہے تو یہ مد متصل مد واجب بن گیا ہے۔ یعنی وجوہات میں تھا الف سے پہلے زبر ہو،
الف سے پہلے والے لفظ پر زبر ہو. تو یہاں الف سے پہلے والے زبر پر کیا ہے؟ زبر. اور اس کے بعد جو ہے حمزہ آ گیا ہے تو یہ مد متصل اور مد واجب ہے. مد متصل کا خلاصہ، یعنی مد متصل جو ہم نے پڑھی ہے اس کا ہم دیکھتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ مد اصلی کی جو 6 جگہ ہم نے پڑھی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا اس جو ہم نے 6 وجوہات ہیں ان پر سارا ہمارا یہ سبق ہے. کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. اب الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ. اگر ان میں سے کسی ایک کے بعد اسی حرف میں اگر حمزہ آ گیا تو مد متصل یا مد واجب ہے. آپ کو مد متصل اور مد واجب کے بارے میں امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. آگے ہم مد منفصل، مد جائز اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. مد فرعی کی 2 قسم ہے، مد منفصل، مد جائز. جب مد اصلی کے بعد حمزہ آ جائے لیکن کسی دوسرے الفاظ یا کسی دوسرے کلمے میں ہو تو وہ مد منفصل، مد جائز کہلاتا ہے. جب مد اصلی کے بعد حمزہ آ جائے لیکن کسی دوسرے الفاظ میں ہو، یعنی کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا جو مد متصل ہے اس کے بارے میں، مد واجب کے بارے میں، اسی میں ہو حمزہ. اب یہ ہے مد منفصل، مد جائز، یعنی کسی دوسرے الفاظ میں، اس سے آگے والے میں. اب اس کی مثال دیکھتے ہیں آگے. سورۃ الکوثر کی آیت ہے انا اعطیناک الکوثر. انا میں نون کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف ہے اور الف کے فوراً بعد حمزہ ہے. اب انا یہ ایک الگ جیسے ہم نے لفظ ہے، اس کے بعد الف ہے اور الف کے فوراً بعد حمزہ ہے، لیکن دوسرے کلمے میں ہے یعنی اعطیناک میں ہے. یہ دونوں الف علیحدہ علیحدہ الفاظ میں آ رہے ہیں، اسی لیے یہاں بھی مد ہوگی. انا میں نون کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے مد اصلی کی. اور اس کے بعد پھر حمزہ آ گیا لیکن دوسرے لفظ میں آیا یعنی اعطیناک میں آیا تو یہ مد منفصل یا مد جائز بن گیا ہے. امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہے مد منفصل اور مد جائز کے بارے میں. آگے اب آپ ذکر ہو ہی جا رہا ہے کہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. اب ہم حروف مدہ پہلے تھے، اب ہم انہیں الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ دیکھیں گے. الف مدہ کیا چیز ہے یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں لیکن اسے آسان اس میں دیکھتے ہیں. الف سے پہلے زبر ہو، یعنی ایک الف لکھا ہوا ہے اس سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. پھر یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ. یہ یا لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر یہ جزم کا نشان ہے، اس سے پہلے زیر آ گیا تو وہ یا مدہ ہوگی. پھر واو مدہ، واو لکھا ہوا ہے، واو ساکن ہے اس کے اوپر کیونکہ جزم آ گئی ہے تو اس سے پیچھے پیش ہے تو وہ واو مدہ ہے. کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش. ہم نے مد کی 2 قسمیں پڑھ لی ہیں. ہم نے اب اس میں ہم نے اس کا ذکر کیا ہے حروف مدہ، اور یہ جو کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش ہے یہ کھڑی حرکات. ہم نے مد کی 2 قسمیں پڑھ لی ہیں، مد متصل، مد واجب. مد متصل وہ مد ہے اگر حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ آ جائے اور اسی لفظ میں ہو، اسے کہتے ہیں مد متصل
یا مد واجب۔ دوسری قسم ہم نے پڑھی ہے مد منفصل، مد جائز۔ مد منفصل وہ مد ہے جب حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ آ جائے لیکن دوسرے الفاظ میں ہو، اسے مد منفصل یا مد جائز کہتے ہیں۔ مد متصل اور مد منفصل کو کھینچنے کی مقدار، ان کی مقدار یہ ہے کہ 2 الف، 3 الف یا 4 الف تک ان کی آواز کو لمبا کر سکتے ہیں۔ مد متصل کو لمبا کرنا ضروری ہے۔ مد منفصل کو لمبا کرنا جائز ہے پر اتنا ضروری نہیں۔ عرب کے علماء مد منفصل کو اتنا نہیں کھینچتے۔ آگے ہم آج کے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے مد منفصل اور مد متصل میں مد کا پہلا سبب حمزہ پڑھا ہے۔ آج کا سبق اتنا ہی ہے، اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ حمزہ کے بارے میں مد منفصل اور مد متصل میں۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا یہ۔ آج کا سبق اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے سبق میں اگلی کلاس کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔